اس میں بہت تلخ سوال بھی ہوں گے، مشکل سوال بھی ہوں گے، اور میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس اسلام کے نام پہ ریٹنگ نہیں، اس کا مقصد ہے میرے اندر کے سوالوں کو، آپ کے اندر کے سوالوں کا جواب لینا۔ اور اس ایک میں سیریز شروع کر رہا ہوں، سارے علماء کے پاس جاؤں گا، اور آج میں سب سے پہلے موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھٹی صاحب، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ بلا جھجک آپ جس طرح تبصرہ کرتے ہیں رپورٹ کارڈ کے اوپر، اسی طریقے سے آپ بغیر کسی تردد کے جو چاہیں کوسچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ سر شکریہ۔ سر پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انگریزی کا استاد جو حساب پڑھا رہا ہے، حساب کا استاد انگریزی پڑھا رہا ہے، اور جیسے یہ ہمارے عام دنیا میں یہ مسئلہ ہے، ویسے ہی ہمارے مذہب میں ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ بہت بڑا، کہ ہم نے مذہب ان کے حوالے کر رکھا ہے جن کو نہ مذہب کا مکمل علم ہے، نہ دنیا یا سائنس کو مذہب سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی مثال لے لیں، آپ انجینئر تھے، آج عالم دین بنے بیٹھے ہیں، آپ نے باقاعدہ دین کی تعلیم نہیں لی، دین کے جو مرحلے تھے وہ طے نہیں کیے، مگر دھڑا دھڑ آپ دین سمجھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ آسان کام لگا تھا، یا یہ اس ملک میں یہ بیچنا، یہ چورن بیچنا آسان لگتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے بنیادی کوسچن کیا جی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام پوری امت کو ٹرانسفر ہو گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ سچا ایمان حمیت والا اس کا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے روکے۔ اس آیت کے تحت یہ پوری کی پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو آگے پہنچائے گی، صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ تو یہ نبی الاسلام نے منیمم ڈگری ہمیں دے دی ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے آتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ اب یہ جو مدارس کی ڈگریز والا سلسلہ ہے اور یونیورسٹیز میں ہم جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں، پیرلل میں اس طریقے سے مدارس کا سلسلہ ہے جن میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں ایک ڈفرنس ہے، وہاں سے جو کوالیفائڈ لوگ نکلتے ہیں وہ پریکٹیکلی فرقوں کے ریپرزنٹیٹیو بن جاتے ہیں، جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے۔ جس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ بھری کلاس میں فزکس کے پروفیسر کی غلطی نکالیں نا کہ یہ جو آپ نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے کتاب اس کو سپورٹ نہیں کرتی، کتاب میں یہ ایکویشن یوں لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو کہے گا تھینک یو۔ لیکن بھرے مجمع میں اگر آپ عالم دین کو کہیں کہ یہ جو آپ دین بیان کر رہے ہیں قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھی کہیں گے پھینک دیو۔ تھینک یو اور پھینک دیو میں فرق، میں آپ والی لینگویج ہی یوز کر رہا ہوں چونکہ میری بھی کافی طبیعت جولی ہے، تو یہ فرق ہے۔ اسی وجہ سے سائنس ترقی کر گئی اور مذہب کے ماننے والوں کی وجہ سے مذہب پیچھے رہ گیا، کیونکہ ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں کہ ہم کسی کی غلطی کو اس طریقے سے سن کر اپنی ریمیڈی کریں۔ تو دین ہے بکش۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے امت کو کسی عالم دین کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ آپ کے پاس تو خلفائے راشدین موجود تھے، 1.25 کے قریب صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ سر مجھے یہ نہیں اعتراض، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ پھر دھڑا دھڑ فتوے دیتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں ہے مجھے، میں بھی ہوں کہ برائی سے روکوں، اچھائی کی طرف لوگوں کو تبلیغ کروں، اب نبیوں نے نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی باقاعدہ کسی الازہر یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی، یا آپ انجینئر تھے اچانک آ گئے
اور آپ نے کرسی سنبھال لی اور اس کے نہیں، بعد اچانک نہیں آیا، نہیں اچانک نہیں آیا. بہت ریاضت کی ہوگی جی جی لیکن بہت ایک مرحلہ تو ہوتا ہے نا. آپ میں کل گاؤن پہن کے کسی اسپتال میں کھڑا ہو جاؤں کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، آؤ میں تھوڑا آپریشن کراں، ہاں جی، وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو دیکھیں، میں آپریشن نہیں کر سکتا تو آپ میرے مذہب کا آپریشن کیسے کریں؟ نہیں، مذہب کا کوئی آپریشن نہیں کیا ہم نے، آپ بکش نے دین مذہب بتایا. کے میں ابھی آپ کو آگے ہاں جی، مثالیں دوں ہاں. گا. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے. اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے اور دنیا کا کوئی مفتی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. مجھے یہ بھی میں کب کہہ رہا ہوں، ابھی میں آگے آتا اچھا، ہوں. پھر اگر آپ لیکن ایگزامپل سے بات کریں گے پھر آسانی میں ہوگی. نہیں، میں وہی کروں گا. لیکن جب آپ باقاعدہ ایک تھرو مثال کے طور میں پولیٹیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو پہ اس لیے الزام نہیں لگتا کہ وہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، اسٹرگل کر کے آئیں. بلاول بھٹو پہ یا مریم نواز پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ وہ اس لیے آگے آ گیا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. یعنی آپ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے. تو یہی تو میری فیور میں جا رہی ہے بات. میں تو کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں، میں نے کسی کی لیگسی نہیں سنبھالی. ہاں جی، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سر پھر آپ دوسری طرف مجھے لے جا رہے ہیں. میں آپ کی نیکی پہ بھی شک نہیں کر رہا، تبلیغ پہ بھی شک نہیں کر رہا، آپ کے نالج پہ بھی شک نہیں کر رہا، لیکن کوئی پیچھے بیس تو ہونی چاہیے نا. بیس ہے نا، آپ کریٹیکلی چیک کر سکتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اگر وہ مثلاً اب اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اپنا سوال کریں. اگر کوئی آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ یہ کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، کیا یہ آیت اور سود کے اوپر حکم بتانے کے لیے کسی مدرسے کی ڈگری چاہیے؟ اگر میں آپ کو بالکل مکمل پتہ ہے کہ کس طرح مریض کو بے ہوش کرتے ہیں، کس طرح اس کو یہ مثال میں اس لیے غلط دے رہے ہیں نا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں غلط نہیں دے رہا. اور لیکن آپ نے باقاعدہ کسی میڈیکل کالج میں نہیں گئے، آپ وہ غلط ہوگا. MBBS یہ بھی غلط ہے جو نہ یہ غلط نہیں. میں آپ کو یہ فرق سمجھانے لگا ہوں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے نا آگے پہنچاؤ. ٹھیک ہے سر، میں کہہ رہا ہوں. اچھا آپ میری بات سن لیں. آپ پہنچا رہے ہیں، اچھی کر سرکار میری بات سن لیں لیکن آپ نے پہنچا نہیں رہے. جی اس پہ آپ میں اس پہ بات پہ آؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا ایک آیت بھی آئے پہنچا دو. کیا دنیا میں ڈاکٹر انجینئر یہ بات کر سکتا ہے کہ جسے ایک ایکویشن بھی آتی ہے وہ آگے پہنچائے؟ اس کے لیے پراپر پوری ڈگری کرنی پڑتی ہے، ٹیچنگ والا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیاوی ڈگری اور دین کی ڈگری میں یہ فرق ہے. آپ نہیں بلیو کرتے کہ نہیں بلیو کرتے نا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے پاس بھی کوئی ڈگریاں نہیں تھی. سر صحابہ کے وقت کتنے کوئی ان کے پاس باقاعدہ ڈگری ہولڈر نہ کوئی ڈگری ہو، نہ کوئی ڈگری ہو، کوئی ڈگری ہولڈر نبی صلی اللہ علیہ بالکل نہیں ان کے پاس موجود. اچھا نبی الاسلام موجود، آج بھی نبی الاسلام موجود ہے دنیا میں. کیسے؟ اپنی تعلیمات کی روشنی میں. جی ہیں. آپ بتا کے گئے ہیں کہ سود حرام ہے، آج بھی وہی آتی ہے. جی نہیں وہی نہیں. ہاں آپ بتا کے گئے ہیں سود حرام ہے، بتا کے گئے نا. جی ہاں. اب مجھے بتائیں نبی الاسلام کا کام تھا سود حرام ہے. اب کسی مفتی نے کیا ویلیو ایڈیشن کی ہے یہ بات بتا کے کہ وہ اگر مجھے بتاتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ دوسری طرف چلے گئے. دوسری طرف نہیں، میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں. آپ نے اس بات کو نہیں پکڑا. آپ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ پہنچا دو. آپ کے پاس باقاعدہ کوئی ڈگری ہے؟ یہ علیحدہ سے بالکل نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے باقاعدہ میرے پاس علماء کی ڈگری نہیں، دین کی میرے پاس ڈگری ہے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. اور اگلی بات، دنیا میں آپ اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ڈگری لے جائیں نا ایکسپٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کسی ایک مدرسے کی ڈگری بتائیں جو ایکسپٹیبل ہے. سر یہ تو آپ لوگوں کا پھر ہے نا. نہیں ہمارا تو ہے نہیں. میں تو مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ مدرسہ ہے دنیا میں. الازہر کی آپ بات کر رہے ہیں، الازہر یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء کہتے ہیں جہل مطلق ہے. یہ آپ کی ڈگری کی اوقات ہے. سر یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈگری تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں. ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری تو مانی جاتی ہے، علماء کی ڈگری کو علماء ہی نہیں مانتے. میرے لیے ڈاکٹر طاہر القادری اتنے ہی باعزت ہے. آپ کے احترام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں لیکن آپ کو بھی اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہل مطلق ہے. یہ میں آپ کو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں آپ کو ڈفرنس بتانے لگا ہوں دنیاوی ڈگری کا. فزکس کا پروفیسر اگر اپنی ڈگری لے کے جاتا ہے نا کہیں پہ، دنیا میں ایکسپٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، مسلمان ہو.
عالم دین کی ڈگری ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی جب عالم دین دوسرے عالم دین کی ڈگری کو نہیں مانتے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتایا. آپ بات کو سمجھیں. نہیں اچھا بھٹی صاحب اس بات کو کنکلوڈ کریں. نہیں اس طرح نہیں ہوگا, بات آپ کنکلوڈ کریں, اس کو سمجھیں. میں علماء کی ڈگری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فرقے کی ڈگری دوسرے کے نزدیک مانی نہیں جاتی, بلکہ وہ اسے کافر سمجھتا ہے, وہ اسے مشرک سمجھتا ہے, وہ اسے گستاخ رسول سمجھتا ہے. لیکن فزکس ڈاکٹر جس کی آپ گون کی مثال دے رہے تھے نا, کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے کو امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ یہ کافر ہے, وہ کہے گا اس کی ڈگری کی ویلیڈیٹی ہے. لیکن علماء کی ڈگری کی ویلیڈیٹی دوسرے علماء بھی نہیں مانتے, عوام الناس بھی نہیں مانتی. یہ اوقات ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لہٰذا آندہ کبھی آپ نے یہ بیوقوفی بھی نہیں کرنی کہ فزکس کی ڈگری یا ڈاکٹری یا میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, اس کی مثال آپ علماء کی ڈگری سے دیں, کیونکہ فزکس کا پروفیسر دنیا میں جہاں بھی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ہی پڑھائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈفرنس بتا رہا ہوں. دیکھا نا میں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی سوال اٹھایا آپ نے, نہیں میں جواب دے رہا ہوں. جذباتی ہوں تو میں آپ کو کافر کہوں, یہ تو میں نہیں کہوں گا. تو کہہ دیں کوئی حرج نہیں, اس کی وجہ میں تو اس کے خلاف کھڑا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہے, لیکن قرآن ایک نہیں دنیا میں پڑھایا جاتا. اچھا سر, یہ اتنا بڑا ظلم ہے. لہٰذا ڈگریوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر ڈگریوں کی اوقات ہوتی تو یہ ایکسیپٹیبل ہوتی, لیکن فزکس اور ڈاکٹری کی ڈگری کی مثال آپ اس لیے نہیں دیں گے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے نا, میں دنیا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہوں. جناب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈگری کی کوئی اوقات نہیں, ڈگری ہوتی ہے. خیر چھوڑیں, آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں, آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں ابھی آگے اچھا دوں. جی دینا. ایک قتل کی, میں سلیم صافی نہیں ہوں, میں انجینئر محمد علی مرزا ہوں. مثال دیں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سی قتل کی؟ کون سے آپ بتائیں نا. نہیں آپ بتائیں نا, آپ نے ورکنگ کی ہے نا. میرے ساتھ میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا, جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا, تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا, اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا, میں سلیم صافی نہیں ہوں, آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں, بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا, یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتہ نہیں. جی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں, پہلے آپ وہ قتل پہ آئے نا جہاں سے آپ نے بات شروع کی. آتا ہوں. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. یہ آپ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہے بات. ہاں کس طرح؟ ہاں جی, تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. جی. جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے, آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اس وقت تک وہ مسلمان تھے. اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد, کوئی منکرین زکوٰۃ بنے, کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے, جس طرح حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ, ٹھیک ہے, وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ, وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا, حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے, لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا, اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی, یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا, ان کو تو لکھا ہے, ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے. جی, سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے, ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر, جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کیا اب کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہیں جو مسلمان ہوئے, اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی علیہ السلام نے, صفوان کو 100 اونٹ, جو تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا, اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا. تو انصار مدینہ میں چند نوجوان تھے, انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات کی, کلمات کفر تھے یہ, رسول اللہ کے بارے میں بولنا. اچھا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ظاہر ہمارے پاس سورس آف نالج بکش ہے. میں نے آپ کو یہ تو نہیں فرمانا کہ مفتی فرماتے ہیں فلاں نے فتویٰ دے دیا, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لیول ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں کی اوقات نہیں, ہم تو بکش نالج رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سارے کہتے ہیں سود حلال ہے, ہم کہیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام لکھا ہوا ہے. جوتے کی نوک پہ تمہاری ڈگریاں, قرآن کے خلاف تمہاری ڈگری کو ہم کیا مانیں گے؟ ادھر بھی آئیں. بخاری مسلم میں آیا
جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی ہے؟ تو پھر سینئر لوگ پڑھے، ان کا یا رسول اللہ، جذباتی لوگ تھے، یہ بات کی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کون دنیا کا مال لے جائے؟ 100 اونٹ جن کو دیے تھے، اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ان کو ہم کہتے ہیں طلقاء، لیکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. قانوناً وہ صحابہ ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کو ہم کھڑا کریں گے سابقون الاولون کے ساتھ، جن کی قربانی ہے، جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا، تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے گھنٹی لگتی. آیت کون سی؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے. کیا؟ کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر سورہ توبہ میں 3 کیٹیگری صحابہ کرام کی بتائی گئی. پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. دوسرے کہا گیا پکے منافق ہیں جو نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھیوں کو پتا ہے، مدینہ میں بھی اور اہل مدینہ کے ارد گرد عرابیوں میں بھی. اور تیسرے وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. صحابہ کرام بھی سارے برابر نہیں تھے. منافقین کا پتہ بعض کا تو چل گیا اور بعض کا آج کی ڈیٹ میں نہیں ہمیں پتا. ظاہر ہے وہ بیچ میں شامل ہو گئے تھے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب آنکھیں بند کی، آپ نے جن کو ایمان کی حالت میں چھوڑا اس ڈیٹ تک وہ آپ کے اور میرے فتوے کے تحت رضی اللہ عنہ تھے. لیکن جب وہ منکرین زکات کے ساتھ ملے، مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کی پیروی اختیار کی، تو رضی اللہ عنہ سے لعنت اللہ علیہ بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ نہیں جی آج تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کافر ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں آیت بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تو اس بات کا نہیں پتا. آپ نے اپنی زندگی میں انہیں صحابی چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہے میرے حوض کوثر پہ میرے ساتھی لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ ہے. تو نبی علیہ السلام پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں؟ مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی ہوئی. کیا کیا آپ کریں.